برطانیہ کی وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت کابینہ اراکین نے وزیراعظم سر کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اور برطانوی میڈیا کے مطابق شبانہ محمود سمیت کئی اہم اراکین نے بھی اس حوالے سے سر کیئر سٹارمر پر تنقید کی ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اور نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے ایک ٹائم ٹیبل سامنے لائیں، اور انہوں نے اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ شبانہ محمود برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ ہیں اور لیبر پارٹی میں ان کی مضبوط پوزیشن دیکھی جا رہی ہے، اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی امکانات ہیں کہ شبانہ محمود کو آگے چل کے وزیراعظم کی سیٹ پر بھی لایا جا سکتا ہے۔ شبانہ محمود اس وقت برٹش وزیر داخلہ ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب حال ہی میں امریکہ اور ایران میں کشیدگی کے معاملات آئے تو شبانہ محمود نے ایک بڑا کلیئر سٹانس رکھا اور کہا کہ ہمارا صرف اور صرف تحفظ جو ہے وہ اپنی عوام تک محدود ہے، اور ہم کسی کی لڑائی میں کودنا نہیں چاہتے، اور ہمیں کسی کی لڑائی میں نہ ہی پارٹنر بننا ہے اور نہ ہی بلا وجہ کسی لڑائی میں کودنا ہے۔ ہم صرف اور صرف اپنی عوام کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ شبانہ محمود ہی وہ رکن پارلیمنٹ ہیں جنہیں برٹش جو امیگریشن کے معاملات ہیں ان میں بھی کافی سختی کی۔ مجتبیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف یو کے ہیں، ان سے تمام معاملات پر تفصیلاً گفتگو کر لیتے ہیں۔ مجتبیٰ، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملات کو؟ وزیراعظم سر کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ آئے روز اب زور پکڑنے لگا ہے۔ جی بالکل، جو برطانیہ میں سیاسی بحران اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے، چونکہ جو لوکل جو کونسل کے جو الیکشنز تھے ان میں ایک بڑی شکست کے بعد جو وزیراعظم کیئر سٹارمر پر یہ جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر گیا، اور 70 سے زائد جو لیبر ایم پیز ہیں انہوں نے وزیراعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جن میں شبانہ محمود جو اس وقت وزیر داخلہ بھی ہیں ان کا ایک جو سامنے سب سے بڑا، جس کے بعد جو برطانوی اخبارات اور ٹی وی نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا، ان کا بھی مطالبہ سامنے آیا، اور وہ بہت جلد اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا، اور کل کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں بھی استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ برطانوی جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق بھی جو لوکل الیکشن ہے اس کی جو شکست کے بعد وزیر اعظم پر یہ دباؤ بڑھا، اور آج 5 پارلیمنٹ سیکرٹریز نے بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم کی مزید پریشانی بڑھ گئی ہے۔ اچھا مجتبیٰ، یہ بتائیے گا کہ یقیناً یہ مستعفی ہونے کا مطالبہ آج کا نہیں ہے، ہم گزشتہ کئی عرصے سے اس کی بازگشت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ کیئر سٹارمر کو اس حد تک تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان سے مستعفی ہونے کا فی الفور مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اصل میں جو الیکشن تھے جو لوکل گورنمنٹ کے، اس میں جو شکست ہے وہ بہت بڑا جو بڑا ایلیمنٹ بن کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد جو عہدہ جو جنہوں نے چھوڑا ان میں جو وزیر اعظم کے قریب ترین جو لوگ تھے ان میں ہیلتھ سیکرٹری بس اسٹیٹنگ کے معاون جو مورس ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ وزیر اعظم کے جو بیک بون کے طور پہ یہ لوگ سمجھے جاتے تھے، اور استعفیٰ دینے والوں میں انوائرمنٹ کی جو سیکرٹری ہیں، جو معاون ریلیٹڈ پارلیمنٹری پرائیویٹ سیکرٹری ہے، وہ بھی عہدے پہ تعینات تھی، انہوں نے بھی اپنے عہدے کا چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اب وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے اور نئے لیڈر کے انتخاب میں ٹائم ٹیبل دینا چاہیے تھا۔ تمام جو ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ کام کرتے تھے وہ اس وقت سامنے آئے ہیں، جو وزیر اعظم کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ بہت شکریہ مجتبیٰ علی شاہ، بیورو چیف یو کے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام تر معاملے پر تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے۔ جوہری میزائلوں سے لیس امریکہ کی اوہائیو کلاس آبدوز جبالٹر پہنچ گئی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا کہ امریکی بحریہ کی جوہری میزائل سے لیس ایک آبدوز جبالٹر پہنچ گئی ہے، اور یہ آبدوز امریکہ کے انتہائی خفیہ فوجی اثاثوں میں شمار ہوتی ہے۔ امریکی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہاں پہنچنے والی آبدوز اوہائیو کلاس بیلسٹک میزائل آبدوز ہے، جسے بومر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیلتھ پلیٹ فارم جوہری وار ہیڈ لے جانے والے بیلسٹک میزائل داغنے کی
صلاحیت رکھتا ہے۔ بحریہ کے مطابق یہ دورہ امریکہ کی صلاحیت اور نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مسلسل وابستگی کا مظاہرہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اوہیو کلاس آبدوزیں سمندر سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائلز کے لیے ناقابل شناخت لانچ پلیٹ فارم ہیں جو امریکی جوہری دفاعی نظام کے سب سے محفوظ حصے کی نمائندگی کرتی ہیں۔